ومن على المؤمنين بنبيه المصطفى الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد خير البراء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسین منی وأنا من الحسین، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں میں اتنا تو بے ادب نہیں، لب سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور عشق نے جتنے سوال آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے، جس کی دی ہوئی توفیق سے آج کے 10 محرم الحرام کی تاریخ میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی بزم کے اندر ہم سب بیٹھے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، بندے ناچین اس قابل نہیں ہے کہ علماء کے ہوتے ہوئے اور سفید داڑھی والے بزرگوں کے ہوتے ہوئے اونچی نشست پر بیٹھ کر گفتگو کرے. لاما صاحب نے حکم کیا، میں حاضر ہو گیا. کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں جتنی آپ سے گفتگو کروں، اور آپ حضرات کو بھی یہی بات کروں گا کہ پہلی فرصت میں میری گفتگو کو سنیے گا، سمجھیے گا، اور ہو سکے تو پھر اس پر عمل بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید گفتگو کا آغاز ہے. خطبے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: حسین منی وأنا من الحسین. لوگوں یاد رکھنا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. فطرت کا قانون ہے، دنیا کا یہ قانون ہے، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا. بہت غلط بات ہے دوستوں، بیٹا ہمیشہ باپ سے ہوتا ہے. بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، کبھی باپ اپنی نسبت بیٹے کی طرف نہیں کرتا. لیکن یہاں پر خلاف قانون عمل ہے. حضور فرماتے ہیں: حسین منی وأنا من الحسین. حدیث کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ حسین حضور سے ہے، یعنی کہ حضور کا خون حسین کا خون ہے. اگلا حصہ ہے وأنا من الحسین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے. دوستوں دل کے کانوں سے سنیے گا. محدثین لکھتے ہیں لوگوں حضور نے فرمایا حسین منی، لوگوں حسین مجھ سے ہے. حضور کی ظاہری زندگی 63 سال ہے. 63 سال کے اندر حضور سے حسین ہے. حضور 63 سال کے بعد ظاہری پردہ فرما دے. اس کے بعد اگر کسی نے حضور کی سخاوت کو دیکھنا ہے، آ جاؤ دے حسین پر. اگر
حضور کے صبر کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہ دیکھو، حسین ابن علی کے صبر کو دیکھو۔ اگر کسی نے حضور کی شجاعت کو دیکھنا ہے اور کہیں نہ دیکھو، حسین ابن علی کی شجاعت کو دیکھو۔ اور اگر کسی نے حضور کے حسن کو دیکھنا ہے اور کسی کو نہ دیکھو، علی کے لال حسین ابن علی کو۔ دوستو حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا، حسین منی و انا من الحسین۔ آج کے اس دور کے اندر نا ہم لوگ حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت امام علیہ مقام کی ظلم کی داستان کو بڑا بیان کرتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ظلم ہوا ہے، 72 جان نثاروں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، صرف ظلم بیان نہیں کرنا، امام علی مقام کی شجاعت کو بھی بیان کرنا ہے، آپ کے سبب استقلال کو بھی بیان کرنا ہے۔ آپ کی شجاعت کے کیا کہنے، سامنے محترم کتابیں اٹھا کے دیکھیے۔ میرے امام علی مقام جب میدان میں آئے تھے تو آپ حضرت مولا علی کی ذوالفقار والی تلوار کو لے کر آئے تھے۔ میدان میں آ کے آپ نے للکار کر کہا تھا کہ لوگوں مجھے دیکھو، کیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں حضور ممبر پر فرماتے تھے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دوستو امام حسین کی شجاعت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ آپ جب میدان تارساب میں آئے تو سب سے پہلے جو بدبخت آپ کے مقابلے میں آیا تھا، شام کا بہت بڑا پہلوان تھا، ہاتھی کی طرح جھوم کر آ رہا تھا اور ڈینگے مارتا ہوا شیر رجز پڑھ کے آ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو، میرے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، شام کے اندر عراق کے اندر میرے برابر کا کوئی پہلوان نہیں ہے۔ آپ نے ایک تلوار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ دوستو عراق کا بڑا پہلوان آیا، آپ نے ایک بار میں اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ دوستو آپ کی اگر ظلم کی داستان کو بیان کرنا ہے تو آپ کے صبر و استقلال کو بھی بیان کرو، آپ کی جرأت و بہادری کو بھی بیان کرو، اور آپ کی نسل میں جرأت و بہادری شامل ہے۔ سامنے محترم یزید نے جب یہ سارا معاملہ کر دیا، تخت نشین ہو گیا، یزید تخت پر بیٹھا تھا، یزید کے سامنے اس کا بیٹا خالد بھی موجود تھا، اسی مجلس کے اندر دور حضرت امام حسن کا شہزادہ بھی موجود تھا۔ یزید کے بیٹے کی عمر 10 سال ہے، حضرت امام حسن کے بیٹے کی بھی اتنی چھوٹی سی عمر ہے۔ یزید نے حضرت امام حسن کے بیٹے کو بلایا، بلا تو کہا کہ اے بیٹے، اے علی کے خون، یہ تو بتا کیا تو میرے بیٹے خالد سے کشتی کرے گا؟ میں تجھے کہتا ہوں کیا تو میرے بیٹے خالد سے کشتی کرے گا؟ سامعین محترم جواب سنیے گا، دیکھیے گا علی کا خون، علی کے خون میں بہادری کتنی ہے۔ حضرت امام حسن کے بیٹے نے میدان میں چھلانگ لگا دی اور جھوم کر کہا کہ یزید تو کہتا ہے کہ میں کشتی کروں، ارے آجا میدان میں، کشتی سے بات نہیں بنے گی، میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے، اپنے بیٹے خالد کے ہاتھ میں بھی تلوار دے، پھر دیکھ تماشا تیرا خون کیا کرتا ہے اور علی کا خون کیا کرتا ہے۔ سامعین محترم یہ حضرت علی کا خون ہے، یہ ان کی بہادری ہے۔ اس نے کہا کشتی نہیں کروں گا، میرے ہاتھ میں تلوار پکڑا، اپنے بیٹے خالد کو بھی تلوار دے، پھر دیکھ تماشا تیرا خون کیا کرتا ہے اور علی کا خون کیا کرتا ہے۔ دوستو یہ بہادری ہے۔ اور اگر صبر کی بات کی جائے تو مسٹر ڈیوڈ ایک انگریز مفکر گزرا ہے، بہت بڑا مفکر ہے، بہت اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر میرے مولا امام حسین کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے لوگوں میں نے امام حسین کے بارے میں پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد اس نے گولڈن لفظ لکھے، تاریخی جملے لکھے۔ اس نے کہا no one can be compared with امام حسین in punctuality, regularity and stability۔ وہ کہتا ہے لوگوں یاد رکھنا امام حسین کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے، لیکن ساری کائنات کے اندر رہتی دنیا تک میں نے امام حسین کے برابر کسی بہادر کو نہیں دیکھا، امام حسین کے برابر کسی صبر والے کو نہیں دیکھا، امام حسین کے برابر کسی استقلال والے کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، خود ہی اپنے آپ سے بات کرتا ہے، مسٹر ڈیوڈ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے اور میں دنیا کو بتاؤں کہ دنیا والوں امام حسین فلاں جیسے تھے، امام حسین فلاں جیسے تھے، میں کسی سے امام حسین کا موازنہ کروں، کمپیریزن کروں۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑی تاریخوں کی کتابیں پڑھی، رستم پہلوان کا نام میری آنکھوں سے گزرا، کہتا ہے میں نے اس کا جب ذکر سنا
میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں رستم کا موازنہ امام حسین سے کروں گا۔ وہ رستم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، اور واقعے کے بعد کہتا ہے کہ لوگوں، میں نے اچھا کیا کہ امام حسین کا موازنہ رستم کے ساتھ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے رستم بہت بڑا پہلوان تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، پرانا دور تھا، وقت کے بادشاہ کا درباری پہلوان تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ دوسرے علاقے میں ہم نے جانا ہے۔ اپنی بیوی کے پاس آیا، کہتا ہے کیا میری زوجہ، میں نے دوسرے علاقے میں جانا ہے، مجھے پتا ہے تم حاملہ ہو، لیکن جب میں واپس آؤں گا یہ بچہ بڑا ہو چکا ہوگا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم نے اس بچے کو نامی گرامی پہلوان بنانا ہے۔ اور اپنے گلے سے لاکٹ اتار کر دیا، اپنے نام کا، رستم نام کا لاکٹ اسے دیا، کہا کہ میرے بیٹے کے گلے میں یہ لاکٹ ڈال دینا۔ یہ کہہ کے سفر پر چلا گیا۔ دوستوں وقت گزر گیا، اس عورت نے بچہ جنا، اس کا نام سہراب رکھا گیا، نامی گرامی پہلوان بنا۔ محلاتی سیاست نے ایسا رنگ بدلا کہ وہ بہت بڑا پہلوان بن گیا، لیکن رستم دوسرے بادشاہ کے ساتھ تھا، یہ سہراب کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ ہو گیا۔ سامنے محترم کے لیے ایک ایسا وقت آ گیا کہ یہاں کا بادشاہ اور یہاں کا بادشاہ آپس میں ان کی جنگ ہو جاتی ہے۔ اس نے رستم کو نکالا، اس نے سہراب کو نکالا۔ اب دونوں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، پنجہ آزمائی ہوئی، دونوں ایک دوسرے پہ قتل کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں۔ سہراب نے حملہ کیا، رستم پرانا پاپی تھا، جان گیا، رستم بچاؤ کر گیا۔ رستم نے پھر حملہ کیا، سہراب بچاؤ نہ کر سکا، سہراب کے سینے سے نیزہ آگ پار ہو گیا۔ سہراب جب نیچے گر گیا، رستم اس کے سینے پر بیٹھ گیا، سینے پر بیٹھ کر کہتا ہے، سہراب نے اس سے کہا کہ اے مجھے قتل کرنے والے یاد رکھنا، میرا باپ بہت بڑا بہادر انسان ہے، بہت بڑا وہ پہلوان ہے، وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رستم نے کہا کون تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا میرا باپ رستم زمان ہے۔ رستم نے جب اتنا سنا اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے، روح کانپنے لگی۔ اس نے کہا کہ تو کس طرح رستم کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ سہراب نے کہا یہ میرے گلے میں لاکٹ ہے، میرے باپ نے میرے نام کا یہ لاکٹ مجھے دیا تھا۔ سامنے محترم جب اس نے لاکٹ دیکھا، مسٹر ڈیوڈ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سہراب تو تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ رستم اپنے بیٹے جوان کا لاشا دیکھ کر رستم بھی کام نہ لا سکا، وہ بھی مر گیا۔ مسٹر ڈیوڈ یہاں پر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رستم تو بہت نیچے، ارے میں تیرا موازنہ امام حسین کے ساتھ کرنے لگا تھا، ارے تو ایک جوان لاشے کو دیکھ کر کام نہ لا سکا اور تیری روح کو اسی سے پرواز کر گئی۔ وہ کہتا ہے ارے لاکھوں سلام ہے علی کے بیٹے حسین پر، ارے جس نے اپنے بیٹے جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو ہاتھ میں اٹھایا اور اوپر کو کر کے کہا کہ مولا اگر تو اسی پہ راضی ہے تو علی کا بیٹا حسین بھی اسی پہ راضی ہے۔ دوستو دوستو اگر ظلم کی داستان بیان کرنی ہے تو صبر کی داستان بھی بیان کرو، ظلم کی داستان بیان کرنی ہے تو شہادت کی اور بہادری کے استقلال بھی بیان کرو۔ اور دوستو آج کے اس ملتن دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بدبخت انسان بھی ہیں دوستو، دل خون کے آنسو روتا ہے، دل سپارہ ہو جاتا ہے، سو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید امیر المؤمنین تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید اور امام حسین یہ دو شہزادے تھے، ان دو شہزادوں کی جنگ تھی، دونوں حق پر تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دوستوں یہ جملے بیان کرنے سے پہلے تھوڑے دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچیں کہ گنبد خضرا میں حسین کے نانا پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ جن بدبختوں نے حسین بن علی کے سر کو تن سے جدا کیا، ان کو لوگ آج ممبروں پہ بیٹھ کر امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، ان کو لوگ آج ممبروں پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دو شہادتوں کی جنگ تھی۔ لوگوں وہ وقت بھی تھا، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ تخت نشین تھے، آپ کے دور خلافت میں آپ کے سامنے بیٹھے ایک نوجوان تھا، اس نے گفتگو کے دوران کہا کہ امیر المؤمنین یزید کا یہ فرمان ہے۔ اس نے جب یہ گفتگو کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا کہ تو نے کیا کہا ہے، تو نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا۔ آپ نے درباری کو بلایا، کہا کہ اس کو 20 کوڑے مارے جائیں اور اپنی خلافت میں یہ اعلان کر دیا کہ جو یزید کو امیر المؤمنین کہے گا اس کو 20 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوستو آج جو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے اس کو زیادہ گفتگو نہیں کرنی، اس کو سامنے کھڑا کریں، اسے صرف اتنا کہیں کہ تم بھی میدان میں آؤ،
ہم بھی میدان میں آتے ہیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، مولا ہم تو دنیا میں بھی حسینی تھے، ہمارا حشر حسین بن علی کے ساتھ کرنا، اور یہ یزیدی ہے ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ ہم دعا کریں گے تم آمین کہنا، ان کو اتنا ہی کہہ دو، اتنا ہی کافی ہے۔ دوستو ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں، کل بھی اعلان کرتے تھے، اور قیامت کی صبح تک یہ اعلان کرتے ہیں۔ اور وہ کیا اعلان ہے؟ میں یہ اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ وہ کون سا اعلان ہے؟ کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ بابا سے بلند مل کر پڑھیے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ ماشاءاللہ اتنے جوان بیٹھے ہیں، بابا سے بلند گونج پڑ جائے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے۔ اور رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے، کیونکہ یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ دوستو وقت مکمل ہو چکا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر ہم 9-10 محرم کو سبیلے لگاتے ہیں، دوستو سبیلے بھی لگاؤ، لنگر بھی پکاؤ، محافل کا انعقاد بھی کرو، لیکن یاد رکھنا صرف سبیلوں سے کام نہیں بنے گا، صرف لنگر پکانے سے کام نہیں بنے گا۔ دوستو پیغام کربلا کو دل میں رکھیں، کردار حسین کو اپنائیں۔ یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ آپ میں سے اکثر کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دوستو 2 لفظی بات ہے، امام حسین نے قطر جان شام کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ دوستو ایک ہی بات تھی، آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے، یزید کیا کیا کام کرتا تھا۔ یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید زنا کو عام کرتا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کو، بہنوں کے ساتھ نکاح کو اس نے حلال کر دیا تھا، مسجد نبی میں اس میں گھوڑے باندھے تھے، مکہ پر اس نے حملہ کیا تھا، مسجد نبی میں 3 دن تک نماز بھی نہیں ہوئی، اذان بھی نہیں ہوئی، خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ اس کے گناہ کو اس نے آگ لگوا دی۔ دوستوں کس طرح کے اس نے کام کیے، تو پھر امام حسین کا بدتر آپ میدان میں آئے۔ دوستوں آج کے یزید بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ امام حسین کا مشن یہ ہے کہ دین کو تخت پہ لاؤ۔ دوستوں ہم دین کو تخت پہ نہیں لا سکتے، اور یقیناً ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں، ہم دین کو تخت پہ نہیں لا سکتے۔ تو دوستوں چھوٹی سی گزارش ہے، یہی آج کا پیغام ہے، اسی کو دل کے کانوں سے سنیں اور گھر میں عام کر دیں۔ دوستوں ہم اگر دین کو تخت پہ نہیں لا سکتے تو اپنے گھر میں تو دین کو نافذ کر سکتے ہیں نا۔ ہم سارے مرد یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں جائیں، دین کو نافذ کریں۔ بازاروں کے اندر بے پردہ خواتین اگر گزرتی ہیں تو وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہم ان کے سروں کے اوپر سجدہ کی چادر تو رکھ سکتے ہیں نا۔ دوستو ہم دین کو عام کریں گے، اپنے گھر میں دین کو پھیلائیں گے، تو میں سمجھ لوں گا، آپ اس بات کو سمجھ لینا کہ پیغام حسین عام ہو گیا ہے، کردار حسین عام ہو گیا ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعہ کربلا میں، اس میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے جو اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس کا حق ادا ہو گیا ہے۔ دوستوں آج یہ پرفتن دور ہے، صبح سے شام فتنوں کا دور ہے، صبح سے شام فتنوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس فتنوں کے دور میں آؤ، کردار حسین کو اپنا لو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لو۔ ہمارا دیگر عرض کرتا ہوں دوستوں، یہ دین اسلام ایسا دین ہے، اس کو سینے سے لگا دو۔ میری دعا ہے دین بھی، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ دوستوں آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے، آپ جب دین اسلام کو سینے سے لگائیں گے، یاد رکھیے گا، گارنٹیڈ بات ہے، دنیا بھی سمجھیں گی، آخرت بھی سمجھیں گی۔ اللہ ہم کی توفیق دے۔